حضرات گرامی قدر، جیسے تیسے تو رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہماری زندگی سے گزر ہی رہا ہے۔ آج لگ بھگ 23 دن رمضان کے جا چکے ہیں، لیکن حالات آج یہ ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے مسلمانوں کو اس مہینے کی برکتیں بتائی، اس کے فائدے گنائے، اور اس مہینے میں اس کا حق ادا کرنے کی رغبت دلائی، جتنا بتایا گیا اتنا ہی آج مسلمان اس مہینے کو لے کے غافل رہا۔ مسلمانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ قبول کرے ان کی عبادات کو، اس میں ہم بھی شامل ہیں کہ وہ حق ادا نہیں کر پائے ہم لوگ رمضان کا جو کرنا چاہیے۔ لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اگر دیکھا جائے کہ رمضان کے ان 30 دنوں میں یا آخری 10 دن جو یہ چل رہے ہیں، اب یہ ایک اور موقع سمجھ لیں آپ اللہ کی طرف سے۔ رمضان موقعوں کا مہینہ ہے، آفرز کا مہینہ ہے۔ انسان جتنا اس سے غفلت برت رہا ہے، اللہ اتنا ہی ہر نئے دن اس کو کچھ نہ کچھ موقع دیتا ہے کہ یہ 30 دن ہے گنتی کے، اب تو اس بار اپنی زندگی بدل لے، اس بار تو اللہ کو راضی کر لے، اس بار تو اللہ سے کچھ حاصل کر لے۔ یہ موقع ہے تیرے لیے۔ لگ بھگ 22-23 دن جا چکے ہیں، ہم میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے، اور وہ لوگ جو سابقین اولین میں سے ہیں جنہوں نے شروع دن سے ہی اللہ کو راضی کرنے کا اور اس کی رضا حاصل کرنے کا طے کر رکھا ہے، جو اللہ کی مغفرتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کو اور آگے بڑھنے کا چانس۔ اور ہم جیسے وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ 20-22 دن رمضان کے سستی میں، غفلت میں گزار دیے، ان کے لیے ایک موقع کہ یہ 10 دن رمضان کے جو اب یہ شروع ہوئے ہیں، جس کی 2-3 راتیں گئی ہیں، ان 10 دنوں میں تھوڑا سا دل و دماغ کو ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ میں تم عبادتیں کر لو، اللہ سے لو لگا لو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ تم جو چاہے ان 10 دنوں میں اللہ سے حاصل کر سکتے ہو، جو چاہو، یہ طے شدہ بات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر میں عبادتیں کرتے ہیں، لیکن آخری 10 دنوں کے تعلق سے حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کمر کس لیا کرتے تھے، تہبند کو مضبوط کر دیا کرتے تھے۔ کمر کسنے کا مطلب کیا؟ تیار ہو جاؤ، یعنی کوئی کام اب کرنا ہے، مستعد ہو جاتے آپ ان 10 دنوں میں۔ جیسے تیسے نکل گئے 20-22 دن میرے بھائیوں، لیکن یہ 10 دن بڑی اہمیت کے حامل ہے، ان کو غفلت میں نہیں گزارنا ہے۔ اگر یقین جانے یہ دن بھی نکل گئے نا، تو پھر آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ کہ جہاں تھوک کے بھاؤ لوگوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہوگا، اللہ نہیں کرے کچھ باقی رہ جائیں، اللہ نہیں کرے کہ وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے 10 دنوں میں، ان 10 دنوں کے اندر بھی وہ گھومنے پھرنے، سونے اٹھنے، مستی میں، کھیل کود میں نکال دے، اور یہ دن ایسے ہی نکل جائیں۔ پتہ چلے عید کے بعد اس کا نام ان لوگوں کی لسٹ میں نہیں ہے جن کی مغفرت کر دی گئی تھی، جن کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا تھا، جن سے اللہ نے اپنی رضا اور خوشی لکھ دی تھی، اس کا نام ہی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو۔ اللہ کے نبی کمر کستے تھے، اور ہماری حالتیں کیا ہے؟ آخر دنوں میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں ہم لوگ۔ اب خریداری کرنی ہے، عید کی تیاریاں نظر آنے لگ جاتی ہے، جو 20 دن میں کچھ کیا تھا نا، اس سے بھی آدھے ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ پورا الٹ ہے زندگی ہماری۔ رسول اللہ آگے بڑھتے ہیں، ہم 10 دنوں کے اندر پیچھے آ جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں عبادتوں کے اندر۔
خریداری میں اتنا مست ہو جاتے ہیں کہ اتنے بہترین دن، اتنی بہترین راتیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قرآن جن کی قسمیں کھائے، اللہ جن کی قسمیں کھائے، وہ راتیں کہاں پڑی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ یہ جو 10 دن ہے اس کے ثواب سے کون محروم؟ من حرم خیرہا فقد حرم خیر کلہا، او کما قال، جو ان 10 دنوں کے ثواب سے محروم ہو گیا سمجھ لو وہ ہر بلائی سے محروم ہو گیا، اور ان 10 دنوں کے ثواب سے وہی محروم ہوگا جس کا نصیب ہی پھوٹا ہوا ہے، جو ہے ہی محروم، جس کے نصیب میں ہی نہیں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ اس کو کچھ دے دے ان 10 دنوں میں۔ تو دیکھ لیں ہمارے نصیب کیسے ہیں۔ ان 10 دنوں کو اگر ہم لوگ عبادتوں میں مشقت کے اندر گزارتے ہیں، اللہ سے تعلق کو جوڑنے میں لگاتے ہیں، سمجھ لیں ہم محروم نہیں ہیں، ہم خوش نصیب ہیں۔ لیکن یہ 10 دن بھی ایسے ہی گزر گئے تو سمجھ لیجئے محروم ہیں، پھر کوئی ٹھور اور ٹھکانہ نہیں ہے ہمارے لیے اللہ کے پاس سوائے جہنم کے۔ اتنی اہمیت کیوں ہے ان 10 دنوں کی؟ یہ آخری 10 ایام، 10 دن، 10 راتیں قرآن جن کی قسمیں کھا رہا ہے۔ کیوں اللہ کے نبی ان 10 دنوں میں اپنی کمر کس لیتے؟ ان 10 دنوں کے اندر بھی ایک ایسی عبادت ہے جو دوسرے دنوں میں مسلمان نہیں کرتا عام طور پر، وہ اعتکاف کی عبادت۔ کیوں اعتکاف؟ اللہ کے نبی ہر سال پابندی سے اعتکاف میں بیٹھتے، کیوں؟ کیا وجہ اس کی؟ ان سب کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد، قسمتیں بدلنے والی رات حاصل ہو جائے۔ شروع دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے وسط میں، بیچ میں اعتکاف کرتے، 10ویں رمضان سے شروع کرتے اور 20ویں رمضان 21ویں رات کو باہر نکل جاتے اعتکاف سے، اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بھی نکل جاتے رمضان کے بیچ والے عشرے کا اعتکاف۔ پھر جب آپ 20ویں رات کو 21ویں رات کو باہر نکلے، صحابہ بھی باہر نکلے، تو آپ مسجد میں کھڑے ہوئے خطبہ دیا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ جس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ چیز اللہ نے رمضان کے آخری 10 دنوں میں رکھی ہے، آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں رکھی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، جو نہیں نکلا ہے وہ، جو نکل گیا واپس آ جائے، اور جو نہیں نکلا ہے وہ وہیں بیٹھا رہے، کیونکہ اب ہمیں ان آخری 10 دنوں کے اندر قسمتیں بدلنے والی رات کو ڈھونڈنا ہے، شب قدر کو ڈھونڈنا ہے۔ یہ اعتکاف اور ان 10 دنوں کی فضیلت، ان 10 دنوں میں عبادت میں مشقت، اسی شب قدر کی وجہ سے کہ شب قدر حاصل ہو جائے۔ کیا ہے شب قدر؟ قرآن نے شب قدر کے تعلق سے کیا کہا؟ شب قدر ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی جب رمضان کا پہلا دن ہوتا، صحابہ کو جمع کرتے کہتے ان ھذا الشہر حضرکم فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے مسلمانوں، رمضان تمہارے اندر داخل ہو چکا ہے، تم روزے رکھنا شروع ہو چکے ہو، لیکن جان لو اس رمضان میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر، 30,000 راتوں سے بہتر ایک رات، وہ اسی مہینے کے آخر 10 دنوں کے اندر ہے۔ بہتر کیسے؟ ایک بندہ مسلسل عبادت کرے 1000 مہینوں تک، 30,000 راتوں تک، شب بیداری کرے، رات بھر جگے، دعائیں کرے، عبادت کرے، قیام کرے، سب کچھ کرے، اور ایک بندے کے نصیب میں اللہ شب قدر لکھ دے۔ وہ رمضان کی اس نے 5 راتیں جاگی، اس میں سے ایک شب قدر تھی، اللہ کی قسم یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر بھی نہیں کہا اس کو، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر اگر کوئی رات ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔ اس لیے اس کو اللہ کے نبی ڈھونڈتی 10 دنوں کے اندر۔ ہم ڈھونڈتے ہیں رات کو، ہم رات کو کیا ڈھونڈتے ہیں؟ اب ہنسیے گا نہیں آپ اس بات پر، ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ اچھے سے اچھا چکن کہاں ملتا ہے، اچھے سے اچھا پکوان کہاں ملتا ہے، رات کے اندر سب سے اچھی بیٹھکیں کہاں ہوتی ہے، کون سا ایریا، اساکے اسکول ہے، چیرگر ہے، کہاں جا کے بیٹھنا ہے رات کو ہمیں؟ علاقے ڈھونڈتے ہیں، پکوان ڈھونڈتے ہیں، کھانے ڈھونڈتے ہیں، اور ان 10 دنوں کے اندر ہم ڈھونڈیں گے دکانیں، جوتے، چپل، کپڑے، ان چیزوں کے اندر 10 راتیں نکلے گی ہماری۔
اور ڈھونڈنا کیا ہے؟ شب قدر. یہ جو قدر اس کو کہا جاتا ہے شب قدر، کیا مطلب اس کا آپ کو پتا ہے؟ قدر کہتے ہیں تقدیر کو. شب قدر تقدیر والی رات. تقدیر والی رات کیسے؟ پورے سال کیا ہوگا؟ جیسے اس رمضان میں شب قدر آئی، اللہ تعالیٰ اگلے شب قدر تک اس زمین پر کیا کیا تبدیلیاں ہوگی افراد کی، انفرادی طور پر ایک ایک آدمی کی، اقوام کی، قوموں کی، ملتوں کی، ملکوں کی کیا کیا تقدیریں رہے گی، پورے سال دنیا کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوگے، چھوٹے سا چھوٹا اور بڑے سے بڑی چینجنگ دنیا میں کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ سارا کچھ لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. ایک سال کی دنیا کی تقدیر، دنیا میں موجود ہر انسان کی تقدیر لکھ کر اللہ اس کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور جبرائیل فرشتوں کے سردار، بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، اللہ کا ہر فیصلہ لے کے زمین پر اترتے ہیں اور وہ ساری چیزیں دنیا میں نافذ کر دیتے ہیں. کس کے ساتھ کب کیا ہوگا، زندگی کے فیصلے، موت کے فیصلے، کون مرے گا اس سال. بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو دیکھتے ہو بازاروں میں گھومتے، کہ یہ آدمی بازاروں میں گھوم رہا ہے، مسجد آ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کا نام مردوں میں لکھ دیا تھا شب قدر میں، کہ یہ اس سال اگلی شب قدر سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا. اس کا نام مردوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے. کہ میرا آپ کا نام تو نہیں لکھ دیا اللہ نے اس شب قدر میں؟ اور اگر لکھ دیا ہو تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ کیا لے کے جائیں گے اللہ کے پاس؟ اس حالت میں موت آ گئی تو کس جگہ آنکھ کھولے گی؟ اور نہیں لکھا تو یہ مہلت اللہ کیوں دے رہا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. زندگی اور موت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے شب قدر میں. کون جیے گا اس سال، کون مرے گا، تم لوگوں کو چلتا پھرتا دیکھ لو، حالانکہ اس کا نام مردوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے. یہ اگلی شب قدر نہیں دیکھے گا. اور دیکھی کتنے بھائی ہمارے بیچ آج نہیں ہیں، مختلف قوموں کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر. دیکھ لیں آپ، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، گھر والوں میں، اپنی قوم برادری میں کتنے لوگ آج نہیں ہیں. یہ جگہ ہمارے رشید صاحب بیٹھتے تھے اعتکاف میں پابندی سے تہجد گزاری، اعتکاف، سب کچھ. اس سال نہیں ہے ہمارے بیچ. اللہ نے نام لکھ دیا، اگلے رمضان نہیں دیکھ پائے، شب قدر نہیں دیکھ پائے. ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تو ہم کہاں منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ بتائیے کیا کریں گے ہم لوگ؟ اتنا کچھ ہمارے ساتھ دنیا میں ہو رہا ہے، اتنا کچھ تبدیلی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی رتی برابر، بال برابر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے. موت کا فرشتہ سرانے کھڑا ہمارے ساتھ گھوم رہا ہے کہ حکم ہو اور اس کی روح قبض کر لوں، جسم سے الگ کر دوں اس کی روح. سب کچھ ہمیں پتا ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، لیکن تبدیلی ہے ہمارے اندر. آج بھی ہمارا کردار، ہمارے اعمال، ہماری زبان، ہماری بول چال، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات دوسروں کے ساتھ ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہمیں خوف ہی نہیں ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے. 1000 سال 2000 سال کی عمر لکھوا کے لائے ہم لوگ، ایسے ہمارا ویوہار اور معاملات ہمیں بتاتے ہیں کہ بس کوئی خوف نہیں، کوئی نہیں مرنا، جو چاہے کر گزرو دنیا کے اندر. زندگی اور موت کے فیصلے، روزی اور روٹی کے فیصلے، بیماری اور تندرستی کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ جب لکھ رہا ہوگا، فرشتوں کو حکم دے رہا ہوگا لکھ دو، اس کے لیے موت لکھ دو، اس کے لیے زندگی لکھ دو، اس کے لیے بیماری لکھ دو، اس کے لیے تندرستی لکھ دو، اس کے لیے فقیری لکھ دو، اس کے لیے امیری لکھ دو، اس کے لیے گمراہی لکھ دو، اس کے لیے ہدایت لکھ دو، اس کے لیے دکھ لکھ دو، اس کے لیے پریشانی لکھ دو، اس کے لیے مشکل اور مصیبت لکھ دو. کیا خیال ہے جب اللہ حکم دے رہا ہوگا اور شب قدر میں ہم کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوں گے، کیا ہمارے حق میں لکھا جائے گا؟ ہمارے تعلق سے کیا حکم ہوگا؟ جب شب قدر تقدیر بدلنے والی رات ہے تو ہمارے ہاتھ کیوں نہیں اٹھتے
اور کیوں زبان حرکت نہیں دیتی؟ اللہ ہماری تقدیریں بدل دے. ہم نے بڑی مشکل دیکھ لی، بڑی ذلت دیکھ لی، بڑی پریشانی دیکھ لی، اب اللہ ہماری تقدیر میں تو خوشی لکھ دے، فرحت لکھ دے، چین و اطمینان لکھ دے، اور مشکلات کی آسانی لکھ دے. کیوں نہیں کہتے اللہ سے ہم لوگ؟ رحمان کی 2 انگلیوں میں انسان کا دل ہے، جس کا دل جدھر چاہے اللہ پھیر دیتا ہے. یہ موقع ہوتے ہیں اللہ سے کچھ کروانے کے کہ دل دین پر جم جائے پابندی کے ساتھ، یہ اللہ سے مانگ لیا جائے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو سورہ قدر میں کہا. اور سورہ دخان کی آیت جو میں نے پڑھی اس میں کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ نے اتنی ساری عزت اس رات کو دی، اس کی ایک سبب اس کا بتایا کہ اس میں اللہ نے پوری انسانیت کی رہنما اور ہدایت کتاب جو تھی وہ دنیا کے اندر نازل کر دی تھی. ایک ایسی کتاب جو دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جو اپنے تھامنے والے کے تعلق سے گارنٹی لیتی ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ الاخرین، کہ جو اس کو تھام لے گا اللہ دنیا میں اس کو عروج، سربلندی اور غلبہ نصیب کرے گا. دنیا کی واحد ایسی کتاب جو اپنے پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت میں دکھوں سے نجات دلانے کی گارنٹی دیتی ہے. جو اس کو تھام لے وہ نہ دنیا میں کہیں بھٹکے، نہ پل صراط پہ بھٹکے، نہ جہنم کے اوپر کہیں بھٹکے، اور سیدھا جنت میں لے کے جانے والی کتاب قرآن اس رات میں اتارا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. ابن عباس نے یہ بات کہی کہ مردوں کے لسٹ میں نام آ جاتا ہے. پھر یہ آیت پڑھی، یہی آیت سورہ دخان کی، کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو پر حکمت فیصلے کرتا ہے اور فرشتے اس کو لے کے دنیا میں نازل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں شب قدر کی رات کو فرشتوں کی تعداد دنیا میں کتنی ہوتی ہے؟ کتنی بتائیے؟ آپ کو پتا ہے؟ زمین پر جتنے کنکر ہیں اتنی تعداد میں، اس سے بڑی تعداد میں فرشتے دنیا کے اندر موجود رہتے ہیں. فرشتوں کے رہنے کا ٹھکانہ آسمان ہے. پہلے، دوسرے، تیسرے، 7ویں آسمان، سدر منتہا کے پاس، عرش کے پاس یہ مقام ہے، بیت المعمور، یہ فرشتوں کی جگہ ہے. لیکن یہ ایک رات ایسی ہے جس میں فرشتے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں زمین پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں لے کر، برکتیں لے کر، اللہ کے فیصلے لے کر. کتنی مبارک ہوگی بتائیے؟ فرشتوں کا جمگٹ ہمارے بیچ میں، اور ہم لوگ اس کو کھیل کود میں نکال دیتے ہیں. 21 چلی گئی، 23 چلی گئی، 2 راتیں جا چکی ہیں. اللہ نہیں کرے اگر ان 2 راتوں کے اندر کوئی شب قدر ہوئی تو غافلین کا حال کیا ہوگا؟ وہ تو محروم ہو گئے اس سال. اب 3، 25، 27 اور 29 3 راتیں اور ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے حساب سے تو ایک رات 27ویں رات شب قدر. ایک حدیث میں 27 کا بھی ذکر آیا لیکن ہر سال بدلتی ہے، یہ ان کو پتہ ہی نہیں. ایک حدیث میں 21ویں رات کا ذکر ہے کہ اس سال میں شب قدر 21ویں رات کو تھی، ایک سال میں شب قدر 27 کو تھی، 23 کو ہو سکتی ہے، 25 کو ہو سکتی ہے، 29 کو ہو سکتی ہے. مان لو 27ویں شب قدر ہے، کیا بنے گا؟ مسلم علاقے جا کے دیکھیں، آپ مسلم علاقے جا کے دیکھیں 27ویں کو، اللہ کی قسم خون کے آنسو رونے پہ مجبور ہو جائیں گے آپ کہ پوری امت روڈ پر ہے، پوری امت روڈ پر. یہ رحمتیں برکھے کی بازاروں میں. اللہ کے نبی تو کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ نفرت شدہ جگہ جس پہ اللہ کو غصہ اور نفرت ہے وہ بازار ہے، اور سب سے محبوب جگہ جو ہے اللہ کو وہ مسجد ہے. 27ویں کو پوری امت اس جگہ پر کھڑی ہے جہاں اللہ نفرتیں بھیجتا ہے، اپنی غصہ بھیجتا ہے، جہاں ناراض ہوتا ہے وہاں پوری امت کھڑی ہے، اور جہاں رحمتیں برکھ رہی ہے وہاں پر وہ خالی پڑی ہے جگہ. اگر 27 شب قدر ہو جاتی ہے تو کیا بنے گا بتائیے؟ فائدہ ہوگا امت کا. یہ حالات پوری امت پہ جو منڈرا رہے ہیں آج، کہ جہاں کوئی ایسا خطہ نہیں بچا جو اطمینان سے اللہ کی عبادتیں کر سکے، سکون سے زندگی جی سکے، جان اور مال محفوظ ہو.
کوئی خوف اور ڈر نہ ہو. کوئی خطہ نہیں بچا سوائے حرمین کے, کوئی خطہ نہیں. کیا وجہ اس کی؟ کہ جو تقدیریں بدلنے والی رات تھی, جن میں امت کو کھڑا ہو کے امت کے لیے دعا کرنی تھی لوگوں کو, اس میں تو لوگ بازاروں میں گھوم رہے تھے. پھر اللہ حالات کیسے بدلے اور کیوں بدلے مسلمانوں کے؟ جو قوم خود اپنے حالات نہیں بدلنا چاہتی, اللہ اس کو کیوں بدلے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں, محروم رہنے والوں میں سے مت ہوئیے. کرنے کے کام ان راتوں کے اندر کوئی زیادہ چیز نہیں. قرآن اترنے کی رات ہے, قرآن سے تو پورے مہینے چمٹ کے رہے آپ, چھوڑنا ہی نہیں قرآن تو. لیکن اس مہینے, اس راتوں میں خاص عبادتوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو دو چیزیں اللہ کے رسول نے بتائی. ایک, من قام فی لیلۃ القدر, جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہوا, نماز پڑھی, تہجد پڑھی, تراویح پڑھی, قیام اللیل کیا لیلۃ القدر میں. اب یہاں رک کے مسئلہ سمجھیں آپ. ایک حدیث ہے, من قام رمضان ایمانا واحتسابا, جس نے رمضان میں قیام کیا, قیام یعنی نماز, تراویح, تہجد. ایک یہ حدیث جس نے رمضان میں قیام کیا, ایک یہ حدیث جس نے شب قدر میں قیام کیا. رمضان میں خاص عبادت قیام کی الگ کر لی, شب قدر میں خاص حکم دیا نماز پڑھنے کا. کیسے کریں گے فرق؟ عام قیام میں, رمضان کے قیام میں اور شب قدر کے قیام میں, تہجد, تراویح, قیام اللیل تینوں ایک ہی نماز ہے. 11 مہینے تہجد, اس ایک مہینے تراویح اور قیام اللیل, یہ ایک ہی نماز کے دو نام, 3 نام ہیں. اب اللہ کے نبی نے 12 مہینے پڑھی. اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان میں جس نے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف, شب قدر میں جس نے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف. فرق کریں. 11 مہینے عام طور پہ تہجد پڑھ لی لیٹ نائٹ اکیلے گھر پہ. اب رمضان میں فجرت کیسے حاصل کریں گے؟ جماعت سے پڑھ کے. شب قدر میں الگ سے اس کی فضیلت کیسے حاصل کریں گے؟ عشاء بعد جماعت سے پڑھ کے اور رات کو اور کھڑے ہو گئے لیٹ نائٹ, 2 رکعت, 4 رکعت, 10 رکعت, جتنی طاقت ہے اتنا پڑھا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے. یہ الگ الگ فرق ہو سکتا ہے قیام اللیل کا. اس دھوکے میں نہ ہے, یہ دھوکہ ہے شیطان کا کہ تراویح ثابت نہیں. یہ موقع نہیں ہے اس پر میں بات کروں. صرف اتنا کہہ دوں, اللہ کے رسول نے رمضان کے مہینے میں جس دن 3 دن پڑھائی تھی اور کہا تھا کہ اب تم پر فرض نہ ہو جائے, گھروں میں پڑھو, اللہ کی قسم ہے اس دن سے لے کے آج تک مسجد نبی میں ایک رمضان بھی تراویح بند نہیں ہوئی, تراویح کی جماعت بند نہیں ہوئی. اور افضل ترین نماز جو رمضان کے اندر رات کو پڑھی جاتی ہے وہ امام کے ساتھ جو عشاء بعد ہوتی ہے, یہ افضل ترین ہے. من قام ایمان, من قام مع الامام حتی ينصرف كتب له قیام اللیل, جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب جب تک امام پڑھ رہا ہے. اسی لیے یہ پڑھیں, آخری 10 دنوں میں جتنا لمبا کھڑا ہو سکتے کھڑا ہو جائیں. اس نماز کو کہا قیام, اور قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا. اور ہم کتنا کھڑے ہوتے ہیں؟ امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں جب ہم شامل ہوتے ہیں تراویح کے اندر. کیوں؟ پیر دکھ رہے ہیں. اتنا اللہ تمہیں نواز رہا ہے, اس اللہ کے لیے پیر نہیں دکھا سکتے. ارے ہمارے بزرگوں نے گردنیں کٹوا دی تھی, تب تم آج مسلمان ہو یہاں بیٹھے, اور تم اللہ کے لیے پیر نہیں دکھا سکتے. حالت رکوع میں آ کے ملتے ہیں تراویح کے اندر, تھک گئے صاحب, تھکان ہو گئی, پیر دکھیں گے, کمر دکھے گی. اللہ کے نبی کے پیر سوج جاتے تھے. پوچھا کیوں کر رہے ہو اتنا؟ کہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں. کتنا اللہ ہم پر مہربانیاں کر رہا ہے, اس کا حق کیسے ادا کریں گے؟ یہ موقع ہوتے ہیں شکر ادا کرنے کے. اے اللہ پورے مہینے تیرے لیے جسم کو تھکایا, نیند آ رہی تھی نہیں سویا, پیر دکھ رہے تھے پھر بھی کھڑا رہا, تیری کتاب سے چمٹا رہا, ہمیشہ ہاتھ تیرے سامنے پھیلائے رکھے. قیام کریں شب قدر کے اندر خصوصی. اور دوسری اور خاص چیز جو اس شب قدر میں کرنے کی, ہماری ماں نے پوچھا سیدہ نے کہ اللہ کے نبی اگر مجھے کنفرم ہو جائے کہ یہ جو رات ہے یہ شب قدر کی رات ہے, کیا مانگوں اللہ سے؟ فرمایا تو کہہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. ترمذی کی روایت اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ اللہ سے اس رات میں خاص طور پہ تو یہ بات کہہ دے کہ پروردگار تو معاف کرنے والا ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے, بس مجھے معاف کر دے. اللہ سے معافی مانگ لیں.
انسان بشر ہونے کے ناطے اللہ کے حق کے معاملے میں تم بہت چوک کرتے ہو، بہت چوک کرتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا تم نے کہاں کہاں اللہ کو ناراض کیا ہے۔ یہ تو اس کی رحیمی ہے کہ تم اس کی بغاوت کر رہے ہو، پھر بھی اس نے نجنہ پھیری ہوئی ہے تمہارے گناہوں سے ابھی تک۔ اس نے یہ بات قرآن میں کہہ دی، اگر پکڑنا شروع کر دوں زمین پر ایک چلتا پھرتا باقی نہیں رہے۔ اگر انسانوں کی غلطیوں پہ پکڑنا شروع کر دوں میں تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا باقی نہیں رہے، اتنے تم گنہگار ہو۔ یہ تو اس کی کریمی ہے کہ وہ اپنے ہمارے گناہوں پر آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہمارا کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ وہ تو درگزر کر رہا ہے، لیکن اس کو احساس تو دلانا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل میں احساس ہے، ہم تیرے بندے گنہگار ہیں، تیری قدم قدم پہ نافرمانی کرتے ہیں، لیکن تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ یہ خاص طور پہ شب قدر میں آپ اللہ سے کہیں، جتنا کچھ مانگ رہے ہیں اس میں یہ جوڑیں اور اس کو سر فہرست رکھیں۔ مغرب بعد سے شروع ہو جائیں، ضروری نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے جس ٹائم بیٹھیں گے رات کو 1 یا 2 بار جو دعائیں ہوتی ہے اس ٹائم یہ دعا مانگیں گے، نہیں، مغرب بعد سے شروع ہو جائیں، کھاتے پیتے لیٹتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کا ورد زبان پہ رکھیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی۔ اس دعا کے اندر اگر بات کریں کتنی ساری عبرتیں اور نصیحت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، صرف ایک چیز پر میں آپ کی توجہ دلاؤں، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، اور ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمارا محبوب جس چیز کو پسند کرے اس کو ہم بھی پسند کریں۔ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معافی پسند ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کیسی معافی پسند کرتا ہے؟ اللہ کو کیا واسطہ دے رہے ہیں؟ تیرے حق میں گڑبڑ کی ہے، تجھے ناراض کیا ہے، تیری عبادت میں کمی کی ہے، تیرے حق ادا نہیں کیے ہم نے، تو معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ معافی ہمارے جذبہ ہے ہمارے دلوں کے اندر ایسا کہ وہ ہمارے ساتھ گڑبڑ کر دے، ہمارے حق میں کچھ کمی کر دے، ہمارے خلاف کوئی بات کر دے، ہمارے حکم کے خلاف چلا جائے، ہماری مرضی کے خلاف کچھ بات کہہ دے، ہمیں ہمارے چیزوں میں کوئی نقص پیدا کر دے، ہم معاف کرتے ہیں اس کو؟ خون کا رشتہ دار ہے ہمارا سگا بھائی، اس کو معاف نہیں کرتے ہم۔ خون کا رشتہ، سگا بھائی سے بڑھ کے کیا رشتہ ہوگا دنیا میں ماں باپ کے بعد؟ اس کو معاف نہیں کرتے۔ ماں باپ اولاد کو معاف نہیں کرتی، اولاد ماں باپ کو معاف نہیں کرتے، جبکہ اولاد کو تو کیا حکم ہے؟ ماں باپ کو معاف کریں گی، وہ تو ان کی جنت اور جہنم ہے، وہ تو جنت اور جہنم ہے اولاد کے لیے ماں باپ، کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی، وہ اس کو اللہ ماں باپ کو کیا معاف کرے ہم؟ ان کا تو کوئی بات ہی نہیں، لیکن ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ نہیں کہ ہم معاف کریں، کوئی ہم سے بدتمیزی کرے ہم نے معاف کر دیا، کہ ہمارے خلاف چلا ہم نے معاف کر دیا، ہمارا حق ادا نہیں دیا ہم نے معاف کر دیا۔ یہ ہے ہمارے اندر؟ نہیں ہے۔ جب ہم معافی کا جذبہ نہیں رکھتے کہ دوسروں کے ساتھ کیسے امید لگائیں گے اللہ ہمیں معاف کرے؟ اور اللہ نے یہ بات قرآن میں کہہ دی، اور کتنی زبردست انداز میں، کتنی تاریخی بات۔ میری ماں سیدہ عائشہ پر تہمت لگی، اس تہمت کا ازالہ اور اس کی پاکی رب کے قرآن نے بیان کی کہ یہ جھوٹ اور بہتان ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ مسلمانوں کی ماں پاک صاف سیدہ عائشہ طیبہ و طاہرہ، اللہ نے ان کو پاک صاف قرآن میں کہہ دیا۔ یہ اور بات ہے، یہ شیعہ رافضی آج بھی میری ماں پہ الزام لگاتے ہیں، ان کی پاکی بیان نہیں کرتے، جبکہ رب کے قرآن نے 10 آیتیں اتار کے کہہ دیا کہ یہ مسلمانوں کی ماں پاک ہے۔ یہ تہمت اور جھوٹ ہے ان پر، لیکن افواہ اڑ گئی۔ اس افواہ کے اندر ایک مسلمان شریک ہو گیا، کچے کان والا، حضرت مستح۔ یہ رشتے میں 2 قول ہیں علماء کے۔ ابوبکر صدیق کی خالہ جات بہن کے بیٹے تھے، یعنی بھانجے تھے رشتے میں۔ ابوبکر صدیق ہر مہینے مقرر وظیفہ ان کے گھر بند موٹی بیچتے تھے، ان کا گھر چلاتے تھے، وظیفہ بیچتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ ابوبکر صدیق کی بیٹی،
حضور کی بیوی، ان پر تہمت لگی، یہ بیچارے اس افواہ کے اندر شریک ہو گئے انجانے میں. ابوبکر صدیق کو پتا چلا کہ میری بیٹی پر الزام لگایا، مدینے بھر میں بات چل رہی ہے اور میں اس کی اتنی مدد کرتا تھا، یہ میری بیٹی کے الزام میں شریک ہو گیا، اللہ کی قسم آج کے بعد میں اس کی مدد نہیں کروں گا، وظیفہ بند. اللہ تعالیٰ نے عرش سے جبریل کو بھیجا، سورہ نور کی 22 نمبر آیت اتار دی اور انداز اختیار کیا، وَلَا يَعْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتَى أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تم میں سے اونچی لوگ، فضیلت والے، وسعت والے. ابوبکر صدیق کو قرآن نے کہا جو تم میں سے فضیلت والے لوگ ہیں، یعنی امت میں نبیوں کے بعد سب سے اونچا مرتبہ ابوبکر صدیق کا قرآن کہہ رہا ہے، فضیلت والے لوگ، وسعت والے لوگ. کیوں قسم کھاتے ہیں کہ ہم کسی رشتہ دار کو، کسی مسکین کو، اور ہجرت کرنے والے اللہ کے راستے میں اس کو ہم اللہ کے نام پر نہیں دیں گے، اس کی مدد نہیں کریں گے؟ کیوں قسمیں کھاتے ہیں؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو. قرآن آرڈر دے رہا ہے معاف کرو، درگزر کرو، اتنی بڑی غلطی معاف کر دو. پھر کیا کہا؟ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ جیسے یہ لفظ قرآن کے ابوبکر صدیق کے کانوں میں پڑے، اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی قسم ہے میں چاہتا ہوں اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے اس کو معاف کیا اور یہ اسی مہینے سے شروع واپس. اگر چاہتے ہو کہ اللہ نہ پکڑے، لوگوں کو پکڑنا چھوڑ دو. اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری غلطیاں نہ دیکھے، لوگوں کی غلطیاں دیکھنا چھوڑ دو. اگر چاہتے ہو کہ اللہ معاف کر دے تو لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو. بڑے سے بڑا کام ہو جائے دنیاوی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، دین کے معاملات میں کوئی معافی نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں. جو اللہ کے دین میں نقصان کھڑا کرے گا اس کا بائیکاٹ، جو اللہ کے دین کا نہیں وہ ہمارا نہیں. لیکن دنیاوی معاملات میں کوئی آپ سے کوئی نقص کر دے، خلاف چلا جائے، مرضی کے خلاف بات ہو جائے، کوئی گڑبڑ کر دے کسی معاملے میں، لین دین میں، معاف کرو. اللہ معافی کو پسند کرتا ہے. تم شب قدر کو کہہ رہے ہو اور تم معافی کو پسند نہیں کرتے. معافی کو پسند کرو گے تو تم معاف کیے جاؤ گے. اور آج حالات اتنے خراب ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، لوگ آ کے بتاتے ہیں سگے بھائیوں کے اندر لمبے لمبے ٹائم سے بات چیت نہیں، سگے بھائی خون کے رشتہ دار، نہ اللہ اس سے راضی ہو رہا نہ اس سے راضی ہو رہا ہے، نہ اس کی مغفرت ہو رہی ہے نہ اس کی مغفرت ہو رہی ہے. یہ جو لڑکے بیٹھے ہیں اور جو لڑتے ہیں وہ خود کا تو بیڑا گرک کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دین کا بھی بیڑا گرک کرتے ہیں. خود کا بیڑا کیسے گرک کرتے ہیں؟ صلہ رحمی رشتے توڑنا، لڑکے رشتے توڑ دیے، بھوا کا رشتہ، بہن کا رشتہ، مامے کا رشتہ، ننیالی ددیالی، یہ رشتے دار چھوٹی بات رشتے توڑ دیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رشتے داری کہتی ہے اللہ جو مجھے کاٹے تو اسے کاٹ، جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ. عرض سے چمٹ کے کہتی ہے. کٹ گیا یہ تو دنیا میں رشتے کاٹنے کی وجہ سے. اور دین کا نقصان کیا؟ آپسی جھگڑے جو ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہوں، دونوں مل کے اللہ کے دین کا بیڑا کر رہے ہیں. کیسے ہوا یہ شب قدر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے آئے تھے، پھر بلا دی گئی. وجہ کیا؟ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے. اللہ کے نبی آئے، کہا سوچا میں تمہیں بتا دوں شب قدر کون سی رات ہے، لیکن جب باہر آیا تو دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے. اللہ نے میرے دل سے اس کا علم اٹھا لیا، اب ڈھونڈو، ہو سکتا ہے یہی تمہارے حق میں بہتر ہو. ایک نقصان ہوا نا، شب قدر نہیں پتا چلی لڑائی کی وجہ سے. آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ آپس میں لڑکے بیٹھے ہیں، دین کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ لوگوں کو کچھ کرنے دیتے ہیں. جو کر رہا ہے اس کو بھی پکڑ کے نیچے پٹکو. اور ہم کچھ نہیں کریں گے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر کسی انسان کی ذات سے اللہ کے دین کا نقصان ہوگا تو کیا اللہ کو منہ دکھائے گا؟ بتائیے کیا اللہ کو منہ دکھائے گا؟ جبکہ حکم کیا ہے کہ کر سکو تو کچھ فائدہ کر دو دین کا اور مخلوق کا تمہاری چھوٹی سی زندگی میں، تاکہ تمہارا بیڑا پار ہو سکے.
تو مانگنے کی دعا جہاں دوسری دعائیں مانگتے اس میں سب سے اہم ترین دعا مانگنے کی یہی ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں. اور ساتھ ساتھ آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز جو دوسری ہے وہ یہ کہ اب رمضان کے بعد جو ماحول بنے گا اس ماحول کے اندر ہم بھی شریک ہو جائیں گے کہ صاحب رمضان میں آئے تھے، رمضان بعد واپس رمضان کو ملیں گے. لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے ایسا نہیں ہو، تو اس شب قدر اللہ سے مانگیں کہ اللہ یہ قسمتیں بدلنے والی رات ہے، تقدیر والی رات ہے، اے اللہ میری تقدیر میں ہدایت لکھ دے. کیونکہ ہدایت اگر نہیں ہوگی تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. جنت میں جانے والے سب سے پہلے یہی بات کہیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تیرا شکر ہے میرے مالک کہ تم نے ہدایت دی ہمیں اس بات کی. اللہ سے ہدایت مانگیں، عافیت مانگیں. حدیث میں آتا ہے مانگی جانے والی چیزوں میں سب سے بہترین چیز ہے عافیت. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. عافیت کا مطلب ہوتا ہے دنیا میں آخرت میں ہر طرح کی مصیبت سے بچاؤ. عافیت اللہ سے مانگے. نیک عمل کی توفیق مانگے. نبی مانگتے تھے خود کے لیے، اولاد کے لیے، کہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ نیک بنا دے، عبادت گزار بنا دے اپنا. باقی مال اور دولت تو میں آپ کو منع کروں گا تب بھی آپ مانگیں گے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تندرستی مانگے، مال مانگے، یہ فطری چیزیں ہیں. یہ برس ہو گئے مانگ رہے ہیں ہم لوگ، روپیہ پیسہ مال دولت مکان دکان. لیکن اصل چیز مانگنے کی ہدایت ہے. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا دے. عافیت مانگ لیں، نماز کی توفیق مانگ لیں. رمضان بعد بھی مسلمان بنے رہیں یہ مانگ لیں، ہندو نہ بنے رمضان بعد، یہ اللہ سے دعا مانگ لیں. کیونکہ عبادت کرنے والا مسلمان ہے، جو عبادت نہیں کرتا وہ غیر مسلم ہے. یہ رمضان کے مسلمان نہیں بنے، زندگی بھر کے مسلمان بن جائیں. یہ چند چیزیں ہیں اس شب قدر میں مانگنے کی، اور اس میں امت کے لیے فلاح اور بہبودی بھی مانگیں. کہ جہاں آج پوری دنیا میں حالات ہے، ہمارے تصور میں نہیں آتا کہ ہم مسلمانوں کی فلاح کے لیے کچھ دعا کریں. کبھی زبان سے نکلتے نہیں. اللہ کے نبی قنوت نازلہ پڑھتے تھے مسلسل، صرف 70 صحابہ کی شہادت پر. یہاں نہ جانے کتنے ہزار روز قتل کیے جا رہے ہیں مسلمان، اور ہم امت کے لیے ایک لفظ ادا نہیں کرتے، جبکہ ہمیں حکم ہے کہ امت کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ پوری امت کی زندگی بدل دے، تقدیر بدل دے. یہ جو مغلوبیت اور مقہوریت اور مظلومیت ہے، اے اللہ اس کو غلبے میں، نصرت میں، شان و شوکت کے اندر بدل دے، اور کافروں کے تسلط سے اور ظلم سے اللہ نجات دے دے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان آخری ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا نام اللہ ان لوگوں کی لسٹ میں لکھ دے جن کو اللہ ان راتوں میں تو جہنم سے نجات دینے والا ہے. اے اللہ تعالیٰ یہ شب قدر کی راتیں تقدیر بدلنے کی راتیں ہیں. اے اللہ ہماری تقدیر میں بھی تو ہدایت لکھ دے، عافیت لکھ دے، چین و اطمینان لکھ دے، نیک عمل کی توفیق لکھ دے. اللہ ہر طرح کی مشکلات سے نجات لکھ دے، دنیا آخرت کی کامیابی لکھ دے. آمین تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.